کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ایسا عذاب نازل فرمایا کہ آج ہزاروں سال گزر جانے کے باوجود لوگ اس کا ذکر سن کر کانپ اٹھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ایک نبی کی بیوی بھی اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکی؟ آخر اس عورت کا قصور کیا تھا؟ وہ کون سی قوم تھی جو ایسے گناہوں میں مبتلا ہو گئی تھی کہ آسمان سے ان پر پتھروں کی بارش ہونے لگی؟ اور وہ کون سے فرشتے تھے جو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں زمین پر آئے تھے؟ آئیے جانتے ہیں قوم لوط کی ایک حیرت انگیز، عبرت ناک اور ایمان فروز داستان۔ اس موضوع کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کتاب کی کہانی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو مل سکے بآسانی خوبصورت جاذب نظر کہانیاں۔ چلیں شروع کرتے ہیں کہانی کا باقیہ حصہ۔ بہت زمانہ پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو ایک قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت لوط اپنی قوم سے محبت کرتے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ وہ نیکی اور بھلائی کے راستے پر چلیں، لیکن افسوس ان کی قوم آہستہ آہستہ گناہوں اور برائیوں میں مبتلا ہوتی چلی گئی۔ وہ اللہ کے احکام کو بھول چکے تھے، اپنی خواہشات کے غلام بن چکے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں دن رات نصیحت کرتے اور فرماتے کہ اللہ سے ڈرو، اپنی زندگیوں کو پاکیزہ بناؤ اور برائیوں کو چھوڑ دو، مگر قوم کے لوگ ان کی بات سننے کو تیار نہ تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان پر کبھی کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ وقت گزرتا گیا، قوم کی نافرمانی بڑھتی چلی گئی۔ وہ بے حیائی اور بدکاری میں مبتلا ہو چکے تھے۔ مرد مردوں کی طرف راغب رہتے تھے، جنسی گنونی کارروائیوں میں انہیں لطف آتا تھا اور اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ پاکیزہ راستے سے ہٹ چکے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ مسافروں کو تنگ کرتے، کمزوروں پر ظلم کرتے اور برائی کو برائی سمجھنے کی بجائے اس پر فخر کرتے۔ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ نصیحت کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام انہیں بار بار خبردار کرتے اور کہتے کہ اگر تم نے اپنی عادتیں نہ بدلی تو اللہ کا عذاب تم پر آ سکتا ہے، لیکن وہ ہنستے اور کہتے کہ اگر واقعی عذاب آتا ہے تو لے آؤ۔ یہ لوگ اپنی سرکشی میں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ انہیں کسی انجام کا خوف ہی نہ تھا۔ آخر کار وہ وقت آ گیا جب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں زمین پر بھیجا۔ یہ فرشتے صرف مہمان بن کر نہیں آئے تھے، بلکہ وہ اللہ کے فیصلے اور آنے والے عذاب کی خبر بھی ساتھ لے کر آئے تھے۔ مگر حضرت لوط علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ یہ رات عام راتوں جیسی نہیں تھی۔ زمین پر سب کچھ معمول کے مطابق دکھائی دے رہا تھا، لیکن آسمانوں پر ایک ایسا فیصلہ ہو چکا تھا جو چند گھنٹوں کے بعد پوری بستی کی تقدیر بدلنے والا تھا۔ فرشتے خاموش تھے، ان کے چہروں پر سکون تھا، مگر ان کے آنے کا مقصد صرف ایک رات کی پناہ لینا نہیں تھا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے ساتھ آئے تھے، ایک ایسا حکم جو برسوں سے جاری سرکشی، ظلم اور نافرمانی کا آخری فیصلہ بننے والا تھا۔ جب یہ نوجوان حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچے اور کہا کہ ہم مسافر ہیں اور رات گزارنے کے لیے پناہ چاہتے ہیں، تو حضرت لوط انہیں دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ وہ اپنی قوم کی بری عادتوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو ان کے مہمانوں کی خبر ہو گئی تو وہ انہیں تنگ کریں گے، اسی لیے انہوں نے مہمانوں کو اپنے گھر میں پناہ دی اور کوشش کی کہ کسی کو بھی ان کے آنے کی خبر معلوم نہ ہو۔ لیکن حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تھی۔ اگرچہ وہ ایک نبی کے گھر میں تو رہتی تھی، مگر اس کا دل ابھی بھی اپنی قوم کے ساتھ تھا۔ جب اس نے ان خوبصورت نوجوانوں کو دیکھا تو اس نے جا کے لوگوں کو خبر دے دی
کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کچھ اجنبی نوجوان آئے ہوئے ہیں۔ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری بستی میں پھیل گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں لوگوں کا ہجوم حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے باہر جمع ہونے لگا۔ لوگ زور زور سے دروازہ کھٹکھٹانے لگے اور ان مہمانوں کو اپنے حوالے کرنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، نصیحتیں کی اور اللہ سے ڈرنے کا کہا، مگر کسی نے ان کی ایک نہ سنی۔ لوگ اپنی ضد اور گمراہی میں اندھے ہو چکے تھے۔ تب اچانک ان نوجوانوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے فرمایا، آپ خوف نہ کریں، ہم عام انسان نہیں ہیں بلکہ اللہ کے بھیجے فرشتے ہیں۔ یہ لوگ آپ تک ہرگز نہیں پہنچ سکتے۔ آپ اپنے اہل ایمان گھر والوں کو لے کر رات کے وقت یہاں سے نکل جائیں۔ صبح ہونے سے پہلے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہونے والا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنی 2 بیٹیوں اور ایمان والوں کو ساتھ لے کر رات کے اندھیرے میں بستی سے نکل گئے۔ فرشتوں نے انہیں ہدایت دی کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھنا اور مسلسل آگے بڑھتے رہنا۔ رات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ ہر طرف ایک پراسرار خاموشی تھی۔ بستی کے لوگ اپنے گھروں میں بے خبر تھے۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہ تھا کہ چند لمحوں کے بعد ان کی دنیا ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل ایمان والوں کے ساتھ بستی سے دور جا رہے تھے، جبکہ پیچھے آسمان اور زمین ایک ایسے فیصلے کے منتظر تھے جسے قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ ادھر رات گزرتی رہی اور صبح کا وقت قریب آ گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آن پہنچا۔ زمین لرز اٹھی، فضا ایک ہولناک آواز سے گونج اٹھی، ہر طرف خوف اور تباہی کے آثار نمودار ہونے لگے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ بستیاں جو کبھی زندگی سے بھری ہوئی تھیں، ملیاں میٹ ہوئیں اور ویرانے کا منظر بن گئیں۔ قرآن کریم کے مطابق ان کی بستیاں الٹ دی گئیں اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارشیں برسائی گئیں۔ جو لوگ اپنی دولت، طاقت اور سرکشی پر ناز کرتے تھے، وہ ایک لمحے میں نیست و نابود ہو گئے۔ ان کا غرور اور ان کی ہنسی اور ان کی نافرمانی سب مٹی میں مل گئی۔ لیکن حضرت لوط کی بیوی نجات نہ پا سکی۔ وہ حق کو جانتی تھی، ایک نبی کے گھر میں رہتی ضرور تھی اور اسے خبردار بھی کیا گیا تھا، مگر اس نے ایمان والوں کا ساتھ دینے کی بجائے نافرمان کا ساتھ دیا۔ اسی وجہ سے وہ بھی عذاب پانے والوں میں شامل ہو گئی اور اللہ کے عذاب سے نہ بچی۔ قوم لوط کا یہ واقعہ صرف ایک پرانی کہانی نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے ایک عظیم سبق ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب انسان حق کو جانتے ہوئے بھی برائی کا ساتھ دیتا ہے، اللہ کے احکام کو نظر انداز کرتا ہے اور نصیحت قبول نہیں کرتا، تو اس کا انجام بہت دردناک ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بے شک بہت وسیع ہے، لیکن جب ظلم، سرکشی اور نافرمانی حد سے بڑھ جائے تو پھر اس کی پکڑ بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ اسی لیے قوم لوط کی داستان ہمیں آج بھی یاد دلاتی ہے کہ نجات صرف اللہ کی اطاعت، نیکی اور سچائی کے راستے میں ہے، جبکہ گمراہی اور سرکشی کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ جی تو معزز سامعین، آج آپ کو بہت سے اہم سوالوں کے جواب مل گئے ہوں گے جو کہانی کے شروع میں بتائے گئے تھے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ کتاب کہانی کے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ آواز کنزا کی ہے، اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ بہت جلد ایک خوبصورت موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔